فلیس بعض جاء الضرب رابع سالبہ جزیہ صغرا اور موجبہ کلیہ کبرا نتیجہ سالبہ جزیہ دے گا. بعض جا لیسا بعض حیوان نہیں ہے انسان اور کل ناطق حیوان تو بعض الحیوان لیسا بناطق. ٹھیک ہے. انتاج شکل ثالث شکل ثالث کی انتاج کی شرائط کہ صغرا موجبہ ہو اور احد المقدمتین کلیہ ہو. اچھا جی. فضروبہ الناتجۃ یہ عبارت غلط ہے. فضروبہ پس اقسام شکل ثالث کی جو منتج ہے ستۃ کل جا با جا کل انسان حیوان وکل بادا اور کل انسان ناطق. تو شکل والے انسان موضوع فی صغرا ہے اور موضوع فی الکبرا ہے تو نتیجہ دیتا ہے بعض الحیوان ناطق. دوسرا کل بجا کل انسان حیوان اولا شیء من الانسان بحجر تو نتیجہ دیتا ہے بعض الحیوان لیسا بحجر. ثالثها بعض الحیوان انسان او کل بدء کل حیوان جسمن تو نتیجہ دیتا ہے بعض الحیوان جسم. چوتھا موجبہ جزیہ صغرا سالبہ کلیہ کبرا بعض الحیوان انسان اولا شیء من الحیوان بحجر تو نتیجہ دیتا ہے بعض الانسان لیس بحجر. ٹھیک ہے. خامسها موجبہ کلیہ صغرا موجبہ جزیہ کبرا کل انسان حیوان اور کل انسان ناطق تو بعض الحیوان ناطق. سادسها کل انسان حیوان اور بعض الحجر لیس بابیض تو بعض الحیوان لیس بابیض. شرائط انتاج شکل رابع کے باوجود کثرت کے اور قلت نفع کے یہ شرائط مذکور ہے فی المبسوطات قطبی میں. فلا علینا لو ترک ذکرها ہم پر گناہ نہیں اگر ہم نہ ذکر کریں. اسی طرح شرائط باقی اشکال کی بے فضیلت لا يتحمل امثال رسالتی هذه میرا یہ رسالہ اس کا متحمل نہیں ہے. اب مصنف کہتے ہیں کہ اگر ایک شکل میں ایک قضیہ موجبہ ہے ایک سالبہ ہے تو سالبہ ازل ہے تو نتیجہ ازل ہوگا. ایک کلیہ ہے ایک جزیہ ہے تو جزیہ ازل ہے تو نتیجہ ازل ہوگا. تو نتیجہ تابع ہے ارذل المقدمتین کا. تو موجبہ و سالبہ میں ارذل کون ہے؟ سالبہ. تو نتیجہ سالبہ ہوگا. اور کلیہ اور جزیہ میں ارذل کون ہے؟ جزیہ. تو نتیجہ جزیہ ہوگا. لعلک علمت مما القینا علیک ان نتیجہ فی القیاس تتبع یہ تابع ہے ادون المقدمتین. مقدمتین میں جو ذلیل ہوگا فی الکیف اور فی الکم اور ادون کیف میں سلب ہے اور کم میں جزیت ہے. تو جو قیاس مرکب و موجبی سالبی سے نتیجہ کیا دے گا اور جو مرکب و کلی جزی سے تو نتیجہ کیا دے گا. اور اگر مرکب و کلیتین سے تو کبھی کلیہ دے گا اور کبھی جزیہ. فصل فی الاقترانیات اس میں قیاسی استثنائی یہ فصل ہے قیاسی استثنائی کے بیان ہے. فی الاقترانیات من الشرطیات قیاسی اقترانی شرطی حال کی اقترانیات شرطیات کا اشکال اربعہ کی انعقاد میں اور ضروب منتجہ اور شرائط معتبرہ میں کحال الاقترانیات من الحملیات. ٹھیک ہے. اقترانی کس قیاس کو کہتے ہیں؟ جس میں نتیجہ مدتن اور صورتن نہ ہو. سواء برابر سرابر ہے. مثال شکل اول کا متصلی میں کلما کان زید انسانا یہ مقدم کانا حیوانا یہ تالی مقدم اپنی تالی سے مل کر قضیہ شرطیہ متصلہ صغرا اور کلما کانا حیوانا یہ مقدم کانا جسمن یہ تالی مقدم اپنی تالی سے مل کر قضیہ شرطیہ متصلہ کبرا یہ شکل اول ہے کیونکہ کانا حیوانا تالی ہے اول میں اور مقدم ہے
ثانی میں، تو نتیجہ دیتا ہے کلما کان زید انسانا کانا، اور مثال شکل ثانی کا کلما کان زید انسانا یہ مقدم، کانا حیوانا یہ تالی، مقدم اپنی تالی سے مل کر یہ صغرا، ولیس البتہ تھا اذا کان حجرا جب زید حجر ہو یہ مقدم، کانا حیوانا یہ تالی، مقدم اپنی تالی سے مل کر شرطیہ متصلہ کبرا، صغرا کبرا شکل ثانی ہے کیونکہ حیوان دونوں میں تالی ہے، تو نتیجہ دیتا ہے ضروری نہیں ہے کہ زید انسان ہو تو زید حجر بنے۔ مثال ثالث کا کلما کان زید انسانا یہ مقدم، نو کان کاتبا یہ تالی، مقدم اپنی تالی سے مل کر شرطیہ متصلہ صغرا، تو نتیجہ دیتا ہے قد یکون اذا کان زید حیوانا نو کان کاتبا، اور عرش اقترانی شرطی ہے جو مؤلف ہے منفصلات سے، شکل اول میں سے کل اما کل آبا او کل جا دا یہ صغرا، اور دائما کل داہا، تو نتیجہ دیتا ہے دائما اما کل آبا او کل جا او کل دا ہے دازا، اچھا اما کل آبا یعنی اما کل انسان حیوانون او کل جدا او کل جماد حجرون، او دائما کل داہا یعنی کل حجرون جسمون، تو نتیجہ دیتا ہے اما کل آبا او کل جاہا او کل دا، یہاں حالی کا ہے یہ غلط، اور عرش اقترانی شرطی ہے جو مرکب ہے حملیہ متصلہ، ایک حملیہ ہے ایک متصلہ ہے، کلما کان باجا، کلما کان باجا یہ مقدم، فکل جاء یہ تالی، مقدم اپنی تالی سے مل کر قضیہ شرطیہ متصلہ صغرا، تو صغرا متصلہ ہے، اور کل داء یعنی کل انسان حیوان، یہ کون سا حملیہ کبرا ہے، تو نتیجہ دیتا ہے کلما کان باجا فکل جا، وعلی هذا القیاس باقی ترکیبات قیاس ہے درمیان میں کلمات استثناء جو الا و فاتحہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام استثنائی بھی ہے۔ اب شرطیہ یا متصلہ ہوگا یا منفصلہ، اگر متصلہ تھا تو استثناء عین مقدم سے نتیجہ، اور استثناء نقیض تالی سے نتیجہ مقدم، کلما کانت الشمس طالعۃ یہ مقدم، کان النہار موجود یہ تالی، اب استثناء عین مقدم سے کرو، لیکن الشمس طالعۃ یہ عین مقدم تھا تو نتیجہ عین تالی دے گا، فالنہار موجود، ہاں اچھا، نو استثناء عین مقدم سے، اچھا آگے بارت کیسی، ہاں او لیکن النہار لیس بھی موجود ہے، یہ استثناء نقیضی تالی سے ہے تو نتیجہ دیتا ہے الشمس لیست بطالعۃ نقیضی مقدم، وان کانت، اور اگر اس استثنائی میں منفصلات کی کیا تھا تو استثناء عین احدما سے مقدم و تالی کے عین سے نتیجہ نقیضہ خر کا دے گا، اور استثناء نقیض احدما سے استثناء نقیض العدد اما زوج اور فرد، لیکنہ زوج استثناء عین اول سے آیا فلیس بفرد نقیض ثانی کا، لیکنہ فرد استثناء عین تالی سے آیا فلیس بنقیض مقدم، لیکنہ لیس بزوج استثناء نقیض مقدم سے فهو فرد عین تالی، لیکنہ لیس بفرد نقیض تالی سے فهو زوج عین مقدم، اور مانعۃ الجمع میں ينتج القسم الاول نتیجہ قسم اول دے گا، قسم اول کون سا ہے استثناء عین احدما سے نتیجہ نقیض آخر کا دے گا، اور مانعۃ الخلو میں القسم الثانی قسم ثانی دے گا بالعکس یعنی استثناء نقیض احدما سے نتیجہ عین آخر دے گا دون الاول، اور یہاں ختم ہو گئے مباحث قیاس کی بالقول المجمل اور تفصیل موکول قطبی کو، والآن نذکر طرفا من توابع القیاس، الاستقراء ایک استقراء ہے ایک تمثیل ہے،
اور ایک قیاس۔ استقراء یہ ہے کہ جزیات دلیل بنائے جائے کھلی پر۔ آپ نے خر کو دیکھا، کھاتے وقت نیچی جبڑا ہلاتا ہے، انسان نیچی جبڑا ہلاتا ہے، زید نیچی جبڑا ہلاتا ہے، جزیات کو دیکھا تو کھلی حکم لگایا، کل حیوان یحرک فقہ الاسفل عند المضغہ۔ استقراء کا معنی یہ حکم ہے کلیات پر، من الجزیات، یہ حکم ہے علی کلی کلی پر بطبع اثر الجزیات، کل حیوان یحرک فقہ الاسفل عند المضغہ، کیونکہ ہم نے مطالعہ تتبع کے انسان، فرس، بعیر، حمیر، طیور اور سبا کا، ووجدنا کلھا کذالک، تو ہم نے حکم لگایا بعد مطالعہ ان مضغہ اس جزیات کے المستقریہ جن کا مطالعہ کیا گیا، کیا حکم لگایا؟ ان کل حیوان یحرک فقہ عند المضغہ۔ اور استقراء مفید یقین کا نہیں ہے، اس سے حاصل ہوتا ہے ظن، کیونکہ ہو سکتا ہے جن جزیات کو ہم نے دیکھا ہے وہ نیچی جبڑا ہلاتا ہو، اور جن کو نہیں دیکھا وہ اوپر، جیسے تمساح۔ جائز ہے اللہ یکون کہ نہ ہو جمعی افراد حیوان اس کلی کے بہذہ الحالت، کما یقال کہ تمساح ایک جانور ہے، مچھلی، لیس علی ہذہ صفات بل یحرک فقہ الاعلی، بلکہ وہ اوپر جبڑا ہلاتا ہے۔ التمثیل، تمثیل کا معنی اشتراک جزئی کا جزئی کے ساتھ حکم میں باعتبار علت جمع، اشتراک جزئی کا جزئی کے ساتھ حکم میں باعتبار علت مشترکہ، یعنی کہ زید الناطق محمد مخیط کرے اور زید مخیط علت جمع کی تدبیر کو حکم قانون زید اور محمد کی جن کو نطق میں باعتبار علت یعنی اشتراک مخیط کا مخیط سرے کے ساتھ حکم میں باعتبار علت جب کہتے ہیں نسوار حرام یا خمر نسوار مصیب ملت شرمات سب کو حکم کرنا، دیئے مساوات الفرح موال حضر میرے فاظر میرے دیوار علت ایک بات حکم کیا ہے کہ ایک دوسرے میں وجود کی کیونکہ وہ حکم موجود ہے ایمان جیسے ہم کہتے ہیں کہ عالم مخلق مرکب ہے اور ہوا خالق کر رہے تو پھر مخیط کرے، اور عالم جو ہے وہ مخیط علت جامع دونوں میں ترکیب ہوگا، اور جو ذات کو غیر تو حادث ہے تو عالم بھی یہ مخیط ہے، یہ مخیط کرے، یہ حکم ہے، یہ علت مشترک، اس علت کی پہچان، اس علت کی پہچان یہ رسول کا مسئلہ۔ امام شافعی کہتے ہیں علت کی پہچان یہ ہے جس کی وجود سے حکم کا وجود ہے اور جس کے عدم سے حکم کا عدم ہے، غالب ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں علماء کے لیے بھی اس بات بیچ معرفت اس بات کی کہ فلاں امر مشترک علت ہے تو علت کی نیت کی بہت سے عقیدہ ہے اور ان کو اس میں دو طریقے ہیں، ایک دورہ جنت مسافری اور خدمہ اس کا نام فرض اور حقت، اس کا معنی یہ کہ یہ صورت حکم کہ حکم چلے معنی مشترک کے ساتھ موجودہ نوادر معنی یہ اذا وجدت معنی وجدت ویسا سبب مانا انتظر، تو جس مانا کے عدم سے حکم کا عدم ہے اور جس مانا کی وجود سے حکم وجود ہے وہ مانا حکم کی کیا، تو یہ دلیل ہے اعلیٰ کون المدار کہ وہ مانا علت ہے اور طریقہ خالی السیر و التفصیل، السیر و سیر و تفصیل کا معنی ہے کس شے کی نیت کو
لیکن اس مفہوم کی ہم اوصاف تلاش کریں. ایک مطلب یہ تمام اوصاف کے بنا اور پھر ہم نے کہا کہ اس مطلب کا تعلق دوسروں کے ساتھ اس وقت کا تعلق دوسروں کے ساتھ اس وقت کا تعلق اس کے ساتھ بتایا معلوم ہوا کہ یہ سیر اور تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مفہوم میں رہے کہ پر متعلق ہے اور پھر ایک ایک صفت کی ذکر کرو یا اس صفت کا تعلق ہے اس کا بھی بھائی کوئی چلو میں ایک بھی کر نہیں ہے. ہاں اس کی مناسبت ہے طریقہ شہر و تقسیم ہے وہ یہ کہ نوعیہ وجود پہلے یہ شمار کرتے ہیں اور صاف اصل مفہوم نظر کے اور پھر ثابت کرتے ہیں کہ ان نماوارا المال مشترک تمام صفات ایک معنی مشترک کے علاوہ ہے وہ ساری نہیں ہے اقتضاء حکم کا اور یہ اس لیے کہ یہ اوصاف محل خر میں ہے اور یہ حکم نہیں ہے. تو اگر یہ اوصاف کو پر علت ہوتے تو محل خر میں اوصاف ہے تو چاہیے کہ وہاں مثلا یہ چار اوصاف ہے یہ پہلاوے میں بھی موجود ہے لیکن یہ حکم وہاں نہیں ہے معلومات کی اوصاف لے لیتے ہیں. مثلا مثالی مذکور میں مثالی آگے دیر کے لیے ہم نے حدود کا حکم کر اب یہ دیر مفہوم نہ رہے اب دیر کی صفت اس بات ہے ایک حدود ہے کیا ہے حدود ایک قیام ہے اور ایک بیت کے اندر جو ہے ترکیب ہے. اب انسان کی رسمیت وجود ایک رسمیت کی اب قیام رسمیت کی حدود اس کی حدود کی کیا ترکیب کیا مثلا مثالی مذکور میں کہتے ہیں کہ علت وجود کی بیت کا یا انسان بیت کا ہے یا وجود بیت کا ہے یا جوہریت بیت کا ہے یا جسم ہونا بیت کا ہے یا ترکیب ہے اور ایک شے بھی نہیں ہے مذکورات میں سے سوال ترکیب کی سازش بطور ورنہ ہر ممکن ہر جوہر ہر موجود ہر جسم عالم کی وجہ سلام اور جو ہے وہ موجودات ہے اور وہ مجردات ہیں اور اقسام بصریہ یعنی بصریہ وہ حدیث نہیں ہے معلوم ہو کہ علت وجود کا وجود نہیں ہے وجود والا نہیں ہے پھر اس کو بھی حدیث کو قلم میں بھی ہے اس کو بھی حدیث کو اور اس کی بھی قدیم ہے معلوم ہو کہ علت وجود سے ہے کیا ہے اور ان قیاسات میں سے جو مرکب ہے حملیات سے متصلات سے منفصلات سے مختلفات سے اس کا نام قیاس خلق. قیاس خلق کا رجع دو قیاسین کی طرف ہے ایک اقترانی شرطی جو مرکب ہے متصلتین سے اور دوسرا استثنائی کہ دو میں سے ایک مقدمہ لزومیہ ہوگا. یہ کون سا ہوگا نتیجہ قیاس اول کا اور مقدمہ اخرى استثنائی ہوگا اور اس میں استثناء ہوگا نقیض ثالث. یعنی پہلے یہ قیاس بنائیں گے اس قیاس سے جو نتیجہ نکلے گا اس کو صغرا کریں گے اور اس کے ساتھ چیزیں استثنائیہ بنائیں گے وہ کبرا کریں گے. تو ایک قیاس یہ مرکب ہوا اور ایک یہ مرکب ہوا. اس قیاس سے یہ نتیجہ نکل آیا اس کو صغرا کیا اور اس قضیہ استثنائیہ کو کبرا کیا. ٹھیک ہے تو دو قیاس ہو گئے ایک یہ اور ایک یہ. ایک قیاس اقترانی شرطی ہوگا جو مرکب ہوگا متصلتین سے اور دوسرا استثنائی ہوگا اس استثنائی کا ایک مقدمتین میں سے لزومیہ ہوگا یہ نتیجہ قیاس اول کا ہوگا اور دوسرا مما وہ قضیہ استثنائیہ ہوگا جس میں استثناء کیا جائے گا نقیض ثانی سے. تقریر یہ ہے ان المدعا ثابت میں نے کہا یہ خر ہے منطقی کہتے ہیں یہ خر ہے. اب اس کا خر ہونا وہ ثابت کرتے دلیل خلق سے وہ یہ ہے کہ لو لم یثبت المدعا یہ مقدم اگر یہ خر نہ ہو نو ثبت نقیضہ اس کا نقیض ثابت ہوگا یہ تالی. اور یہ بات تو ٹھیک ہے اگر خر نہیں ہے تو خر کا کیونکہ اگر خر بھی نہیں ہے نقیض خر بھی نہیں ہے تو پھر تو
ارتفاعی نقیض ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اگر یہ خر نہ ہو تو خر کا مقدم اپنی تالی سے مل کر یہ صغرا، اور کلما ثبت نقیضہ، جب ثابت ہو جائے اس کا نقیض یہ مقدم، نو ثبت المحال، ثابت ہوگا محال یہ تالی، مقدم اپنی تالی سے مل کر قضیہ شرطیہ متصلہ کبرا، نتیجہ کیا جائے گا لو لم یثبت المدعا، اگر یہ خر نہ ہو نو ثبت المحال، خود کہتے ہیں لو لم یثبت المدعا ثبت المحال، یہ ہے اول دو قیاسین میں سے۔ پھر ہم نتیجہ مذکورہ کو صغرا بناتے ہیں، نتیجہ مذکورہ کیا ہے؟ لو لم یثبت المدعا ثبت المحال، ونقول تو کہتے ہیں لو لم یثبت المدعا یہ مقدم، ثبت المحال یہ تالی، مقدم اپنی تالی سے مل کر قضیہ شرطیہ متصلہ صغرا، اور اس کے ساتھ ضم کرتے ہیں کبرا استثنائیہ، وہ یہ ہے لیکن المحال لیس بثابت، یہاں تو کوئی محال نہیں ہے، یہاں تو فبالضرورہ ثبت المدعا، اگر محال نہیں ہے تو لو لم یثبت المدعا تالی بھی مقدم بھی غلط ہے، اور جب لو لم یثبت المدعا غلط ہوا، عدم ثبوت مدعا کا غلط ہوا تو ثبوت مدعا کا حق ہوا، تو یہ خر ہوا۔ فبالضرورہ ثبت المدعا، والا اگر مدعا بھی ثابت نہ ہو تو لازم ارتفاع، وَإِنِ اشْتَهَيْتَ فَهْمَ هَذَا الْمَعْنَى فِي مِثَالِ الْجُزِي، تو ہم یہ کہیں گے کل انسان حیوان صادق، یہ قضیہ کہ ہر انسان حیوان ہے، یہ کیا ہے؟ کیوں؟ لأنه لو لم يصدق، اگر انسان پر حیوان صادق نہ ہو یہ مقدم، لصدق بعض الانسان لیس بحیوان، کیونکہ موجب کلیہ صادق نہ ہو تو اس کا نقیض طالب جزیہ صادق ہوگا۔ اچھا، لو لم یصدق یہ مقدم، لا صدق بعض الانسان لیس بحیوان یہ تالی، مقدم اپنی تالی سے مل کر یہ صغرا، اور کلما صدق بعض الانسان لیس بحیوان یہ مقدم، لازم المحال یہ تالی، مقدم اپنی تالی سے مل کر یہ کیا ہوا؟ کبرا، نتیجہ دیتا ہے کلما لم یصدق المدعا، جب مدعا ثابت نہ ہو لازما، لیکن محال تو ثابت نہیں ہے، نو عدم ثبوت مدعا کا بھی ثابت نہیں ہے، اور جب عدم ثابت نہیں ہے نو فل مدعا، بات سمجھ میں؟ اب مصنف کہتے ہیں کہ ہر نتیجہ کے لیے ایک مادہ ہے اور ایک صورت ہے، مادہ تو نام ہے اجزاء کا، اور صورت نام ہے کس کا؟ ترتیب کا۔ اب حجت باعتبار صورت کے چار قسم پر ہے، شکل اول، ثانی، ثالث، رابع۔ حدیثت محمول کے صغرا موضوع فی الکبریٰ تھا وہ اول ہے، محمول تھا دونوں میں، ثانی ہے، موضوع ہے دونوں میں، اور اگر موضوع فی صغرا موضوع فی الکبریٰ بس۔ ينبغي علماء کہ ہر قیاس کے لیے لابودی ہے صورت سے جو ترتیبی مقدمات ہیں، اور ومادت جو نفس مقدمات ہیں، ہر سی صورت ہے یہ وہ حیات ہے جو حاصل ہے ترتیبی مقدمات، اور وضع بعض مقدمات سند بعض ہیں، وقد عرفت الاشکال، اور آپ پہچان چکے اشکال منتجہ، وعلمت شرائطها فی الانتاج، بقیہ امر المادہ، باقی رہا امر مادے کا۔ قدما یہاں تک کہ شیخ اور رئیس وہ زیادہ اہتمام کرتے تھے مواد قیاس کی تفصیل و توضیح میں، اور اکثر اہتمام کرتے تھے بحث کا عن بستہا کہ مواد میں تفصیل کرے تنقیح ہا، اور وجہ یہ کہ معرفت مادے کا اتم فائدتاً و اشمل عائدتاً، اور اشمل ہے باعتبار نفع کے لطالب المنطق، لیکن متاثرین نے کلام کو طول دیا ہے کس کے اندر؟ صورت میں مدد سے بحث نہیں کرتے، وہ بسطو فیہا، اور صور عقیصہ میں بسط کی غایت بحث، خصوصاً فی عقیصت شرطیات جو متصلات منفصلات ہے، حالانکہ بہت کم جدوہ فائدہ ہے ان مباحث کا، ورفض و متاثرین نے چھوڑا ہے امر مادے کا، اور اختصار کیا ہے بیان مادے میں علی بیان حدود الصناعات الخمس، حدود الصناعات آ رہے، ولا ادری ایو امر دعاہم، مجھے معلوم نہیں ہے کس امر نے ان کو بلایا تھا، الی ذالک باسی صورت کو، وایو باعث اغراہم، اور کس باعث نے ان کو ابارا تھا ہنالک کہ وہ مادے سے صورت سے بحث کرتے ہیں، ولا بد، اور لابودی ہے ذکی عاقل کے لیے کہ وہ اہتمام کرے ان مسائل میں جو جلیل و شان ہے، ظاہر البرہان ہے، غایت اہتمام کے ساتھ، اور یطلب ذلك المطلب العظیم والمقصد الفخیم من کتب القدماء المہرہ وزبر الاقدمین السہرہ، فعلیک ایہا الولد العزیز ان تسمع نصیحتی ولا تنسى وصیتی، انما القی علیک
نبذن ایک ٹکڑا مما جو متعلق ہے اس صنعتی مادہ کے ساتھ متوکل علی اس اللہ پر کافی المہمات فسٹ میں کہ قیاس بے اعتبار مادہ کی 5 قسم کا ہے. ان کو صنعاتی اول برہان ہے، دوسرا جدل ہے، تیسرا خطاب ہے تبلیغ، چوتھا شعر ہے، پانچواں برہان. برہان اس دلیل کا نام ہے جو مقدمات قطعیہ سے مراد. مقدمات العالم متغیر یہ قطعی مقدمہ ہے، والمتغیر حادث یہ مقدمہ قطعی ہے. تو مجموعات قیاس کو کیا کریں؟ برہان علم برہان قیاس ہے جو مرکب ہے یقینیات سے، خواہ بدیہی ہو یا نظری ہو یا منتہی الی النظر بدیہی ہو. ولیس الامر کما زعم. بعض لوگوں نے کہا برہان اس قیاس کا نام ہے جس کی مقدمات بدیہیات ہو. نہ مصنف کہتے ہیں جس کے مقدمات یقینیات ہو، خواہ پھر وہ بدیہی ہو یا نظری ہو اور منتہی الی البدیہی ہو. ولیس الامر اور واقعہ ایسا نہیں ہے کما زعمت کی برہان مؤلف ہے بدیہیات سے فحسب و فقط. پھر بدیہیات کی 6 قسم ہے. اولیہ یہ ہے کہ ذہن التفات کرے اور ایمان لائے کہ یہ سچ ہے. یہ وہ قضایا ہے کہ عقل یقین کرے مجرد التفات اور تصور سے اور محتاج نہ ہو دلیل کا، جیسے الکل اعظم من دوسرا فطریات. فطریات وہ ہے یفتقر کہ اس میں ضرورت واسطہ کو ہے لیکن وہ واسطہ ان کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، غائب عن ذہن نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں قضایا قیاسات و ہمہا. یہ وہ دلائل ہے، وہ قضایا ہے جن کے دلائل ساتھ ہے. جیسے الاربعۃ اب زوجن کا ثبوت اربعہ کے لیے یہ محتاج التفات کو ہے لیکن التفات خارج نہیں ہے، بلکہ ایسا کرو اربعہ کی تعریف کرو اور زوجہ کی تعریف کرو. تو اربعہ کی تعریف کیا ہے؟ منقسم الی متساویات. اور زوجہ کی تعریف کیا ہے؟ منقسم الی متساویات. تو دلیل تو ان کے پیٹ میں موجود ہے، اس لیے کہتے ہیں قضایا قیاسات و ہمہا. ان قضایا کے ساتھ ان کی دلائل ساتھ ساتھ. فإنمن جو تصور کرے گا مفہوم اربعہ کا اور تصور کرے گا مفہوم زوج کا کہ یہ وہ ہے انقسم متساویات، نو حکم وہ حکم بداعتن کرے گا کہ اربعہ زوج ہے یا الواحد نصفا. تو عقل حکم کرے گی بعد اس کی کہ وہ تصور کرے مفہوم نصف الاثنین کا واحد کا. ثالث حدثیات ہے، یہ ظہور ہے دلائل کا دفعتان بغیر اس کے کہ وہاں حرکت فکری ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرق درمیان خط اور فکر کے. فکر میں 2 انتقال ہوتے ہیں، ایک انتقال مبادی سے مطالب سے مبادی کی طرف، اس کو کہتے ہیں حرکت حابطہ، اور ایک مبادی سے مطالب کی طرف، اس کو کہتے ہیں حرکت ساعدہ. اور صاحب قوت قدسی کو انتقال کی ضرورت نہیں ہے، ساری وہی یہ بیٹھے بیٹھے پہنچ جاتی ہے. فرق درمیان خط اور فکر کے یہ ہے کہ فکر میں لابد یہ حرکتین للعقل سے، ایک مطالب سے مبادی کی طرف، ایک مبادی سے مطالب کی طرف. بخلاف الخط ذہن بعض اس کی چیز کو مطلوب حاصل و بوجہ ما وہ حرکت کرتے معانی مفنونہ میں اور مبادی مفنونہ میں جو اس کے ذہن میں ہے. طالباً لما یکون لها تناسب، اور یہ طلب کرتا ہے وہ مبادی جن کی مناسبت مطلوب کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ وہ معلومات متناسبہ حاصل کرتے ہیں. یہاں حرکت اولا کام ہوتا ہے. پھر عقل لوٹتی ہے اچانک اور حرکت کرتے ثانیاً مرتبا لتلك المعلومات المخزونہ التي وجدها ترتیبا تدریجیا حتى وصل الى المطلوب وتم الحرکت الثانیہ. تو دیکھو فکر میں 2 حرکت آ گئے، ایک مطالب سے مبادی کی طرف، یہ حرکت حابطہ ہے، اور پھر معلومات کو ترتیب دے کر حرکت کی مطالب کی طرف، یہ کون سی ہے؟ حرکت ساعدہ. نو مجموع ان حرکتین کا وہ فکر ہے. مثلا اذا كنت تصورت الانسان، آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں انسان بوجہ من الوجوہ، مثلا کاتب کے ذریعے، ظاہر کے ذریعہ، ثم صرف اب آپ طلب کرتے ہیں ماہیت انسان کو، تو حرکت کی آپ کے ذہن نے طرف ان معانی کی جو آپ کے پاس مخزون جمع ہے. فوجدت الحیوان والناطق مناسب لمطلوب کا، تو حرکت اولا کام ہوا. اس کا مبدا انسان مطلوب ہے جو معلوم ہے من وجہ کاتب کے ذریعہ، اور منتہا حیوان اور ناطق مبادی ہے. اس کے بعد حرکت ثانی شروع ہوتی ہے. پھر آپ ترتیب دیتے ہیں حیوان اور ناطق کو، وہ حیوان جو جنس اس کو مقدم رکھتے ہیں اس ناطق پر جو فصل ہے، اور آپ کہتے ہیں الحیوان الناطق وہاں ہونا انقطاع الحرکت الثانیہ وحصلا. اور عرش حد سے تو اس میں انتقال ذہن کا انسان سے مبادی کی طرف دفعتن ہے، اور منها الى المطلوب، اور مبادی سے انسان کی طرف دفعتن ہے. بات